अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 आदात मुबारका के बारे में बताऊंगा। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी आदात मुबारका हैं जिन पे अमल करके हम सवाब भी हासिल कर सकते हैं और सेहतमंद और तंदुरुस्ती की ज़मानत भी हैं। जिनमें से पहली है सुबह जल्दी उठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, जबकि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद कोई भी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी एतबार के हिसाब से भी सेहत के एतबार से भी 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन और मुफीद अमल है। और दूसरी आदात मुबारका यानी सुन्नत रसूल है आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। और अगली हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात मुबारका है वो है बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह एक पुल के ज़रिए से हमारे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। इस तरह अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग में ब्लड की सप्लाई तो बहाल नहीं हुई होती, तो उस शख्स को ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना यानी फालिज होना भी शामिल है। जबकि वो सिर्फ़ 1 मिनट बैठे रहे कि इसकी दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, तो वो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये एक बाकायदा एक साइंस है और एक हदीस के पीछे बहुत से डॉक्टर और प्रोफेसर की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तफ़ाक़ किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये भी है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। ये सुन्नत मुबारक जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। उससे अगली जो आदात मुबारक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो है कलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी यानी 20 से 25 मिनट लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद जब लंच करते हैं तो इनका मादा थोड़ी देर के लिए अल्कोहल पैदा कर देता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चक्कर खाकर गिर सकता है या इस पर खमार सी की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि दोपहर के खाने के बाद आप अपने आप को थोड़ा बोझल महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर दबाव नहीं आएगा और वो बॉडी फंक्शंस के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा और हम किसी भी किस्म के हादसे से बच सकेंगे। चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का वक्फ़ा होता है ताकि लोग लंच के बाद कलूला कर लें। आज पूरा यूरोप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर्च की
سنت کو اپنایا اور وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ اس سے اگلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پھل نوش نہیں فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 20 سے 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرماتے تھے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دیتے تھے۔ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آ گئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سنت پر عمل نہ کر کے اتنے نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصہ پر آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر پانی کی زیادہ حاجت ہو تو 2 گھونٹ پانی پی لیں اور پھر 1-2 نوالا روٹی کھا لیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہاتھ، منہ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم ان جسم کے اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاریں جم جاتی ہیں، اور اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور یہ زیادہ دیر ان اعضاء پر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح منہ دھوتا ہے اور پھر شام کو منہ دھوتا ہے تو اس کے اعصابی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جلد سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ جلد سو جاتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے تھے، یعنی رات کو جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بیالوجیکل واچ، جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے، اور جسم کو سونے کی تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے، اور اس ٹائم کے مطابق آپ کو لازمی سونا ہوتا ہے۔ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم میں بایولوجیکل کے تحت ایک ڈاکٹر لگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں ہر مرتبہ یعنی 5 مرتبہ نماز کے دوران تو ضرور مسواک کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا دانتوں کو نرم اور کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد، سونے سے پہلے اور بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات زندگی میں سموار اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 روزے رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، یعنی ہفتے میں 2 روزے۔ جب ہم معمول سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کی سبب سے جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور پلیز شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔